اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم گرامر پورشن پر آئیں گے. محاورات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. محاورات معنی جملے: جلتے پر تیل چھڑکنا، جگڑے کو اور زیادہ بھڑکانا. جلتی پر تیل چھڑکنا عقل مندی نہیں ہے. آگے دوڑ پیچھے چھوڑ، ایک کام ادھورا چھوڑ کر. آگے دوڑ پیچھے چھوڑ والا معاملہ اپنا کر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. آنکھ سے اوجھل، دل سے اوجھل. نظروں سے دور رہنے سے دل و دماغ سے بھی دور ہو جاتا ہے. ملازمت کے سلسلے میں گھر سے باہر جانے پر والدین کے ساتھ آنکھ سے اوجھل دل سے اوجھل والی بات نہیں ہوتی. آنکھ کا تارا ہونا، بہت پیارا ہونا. اشتیاق ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہے. آپے سے باہر ہونا، بہت زیادہ غصہ آنا. بیٹے کو چوری کرتے دیکھ کر باپ آپے سے باہر ہو گیا. آرزو خاک میں مل جانا، ناکام ہونا، مایوس ہونا. اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد مجھے ملازمت نہ مل سکی اور میری آرزو خاک میں مل گئی. آستین کا سانپ ہونا، چھپا ہوا دشمن ہونا. کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی اپنا قریبی دوست بھی آستین کا سانپ بنتا ہے. آٹھ آنسو رونا، زاروں قطار رونا. 10ویں میں فیل ہونے پر آٹھ آنسو رونے لگا. آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ایک مصیبت سے نکلتے ہی دوسرے میں گرفتار ہونا. جیل سے چھوٹتے ہی اسلم کو اپنے والدین کی موت کا صدمہ جھیلنا پڑا. حرف آنا، بے عزت ہونا. بیٹے کی بدکاری پر باپ کی عزت پر حرف آیا. آپ ہی اپنی قبر کھو دینا، اپنے ہی ہاتھوں اپنی بربادی کرنا. دکان کی تمام پونجی کو شبیر نے شراب نوشی میں الٹا دیا اور اس طرح اپنی قبر خود ہی کھو لی. باغ ہونا، نہایت خوش ہونا. میٹرک کے امتحان میں کامیابی کی خبر سن کر رفیق باغ ہو گیا. ہکا بکا رہ جانا، حیران رہ جانا. مداری کے کرتب دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا. اللہ کو پیارا ہو جانا، انتقال کرنا، مر جانا. زلیخا کی ماں کل اللہ کو پیاری ہو گئی. دوڑ دھوپ کرنا، تک دوڑ کوشش کرنا. گھر سے قریب اپنا تبادلہ کرانے کے لیے استاد نے کافی دوڑ دھوپ کی. کلیجہ منہ کو آنا، بہت دکھ ہونا. 9ویں جماعت کے امتحان میں بیٹے کے فیل ہونے پر ماں کا کلیجہ منہ کو آیا. سر پر ہاتھ رکھ کر رونا، بہت پچھتانا. اکرم نے امتحان کے لیے محنت نہیں کی اور اب فیل ہونے پر سر پر ہاتھ کو پچھتا رہا ہے. تارے توڑ کر لانا، مشکل سے مشکل کام کرنا. باپ نے بیٹے سے کہا، میں تمہیں صرف پڑھائی میں محنت سے کام لینے کے لیے کہہ رہا ہوں، تارے توڑ کر لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. آنکھ بھر آنا، دکھ ہونا. ایک نوجوان کی قبر دیکھ کر میری آنکھ بھر آئی. آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جانا، گہرے دکھ کی وجہ سے کچھ سمجھائی نہ دینا. اپنے قریبی رشتہ دار کی گاڑی کے حادثے کی خبر سن کر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا، سب سے الگ رہنا. 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر بیٹھے رہنا بھی اچھی بات نہیں ہے. بے پرگی اڑانا، بے بنیاد جھوٹی بات پھیلانا. اس کی عادت ہے کہ وہ بے پرگی اڑاتا ہے. بال کی کھال اتارنا، حد سے زیادہ چھان بین کرنا. وہ ہر بات میں بال کی کھال اتارنے کا عادی ہے. 5ویں انگلیاں گھی میں ہونا، مزے ہونا. اسلم کے بڑے بھائی کی شادی ہے، اس کی آج کل 5ویں انگلیاں گھی میں ہیں. اپنے پاؤں پر کلاڑی اتارنا، اپنا نقصان خود کرنا. اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنا، اپنا نقصان خود کرنا. اس نے دکان کی ساری پونجی شراب نوشی میں لٹا کر اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مارا ہے. پانی سر سے گزرنا، برداشت سے باہر ہونا. اس کی زیادتیاں اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہیں، اب پانی سر سے گزر گیا ہے. بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی
ہاتھ سے نکلی کسی چیز سے تھوڑا سا حاصل ہونا ہی غنیمت ہے۔ جس بیوپاری کو میں نے روپیہ ادھار دیا تھا اس کا کاروبار ڈوب گیا۔ مجھے اپنی رقم 1/4 میں واپس ملا اور میں نے سوچا کہ چلو بھاگتے چور کی لنگوٹی جسے ایک انار 100 بیمار۔ کسی چیز کی قلت ہونا، صرف 2 لڈو لے کر گھر کیا جاؤ گے، یہ تو یہی بات ہوئی کہ ایک انار 100 بیمار۔ ایک اور ایک گہرا اتفاق میں طاقت ہونا۔ ایک ہی شخص پر گھر کا سارا بوجھ ڈالنا اچھا نہیں ہے۔ دوسرا بھی ساتھ دے تو خوشحالی آئے گی، کیونکہ ایک اور ایک گہرا ہوتے ہیں۔ اینٹ سے اینٹ بجانا، تباہ و برباد کر دینا۔ طاقت اور کسی کمزوری کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دے تو یہ کوئی بہادری کی بات نہیں ہے۔ بات کا بتنگڑ بنانا، ذرا سی بات بڑھا چڑھا کر پیش کرنا۔ کسی کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بات کا بتنگڑ بنا دیتا ہے۔ غلطی سرزد ہونے پر وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ کسی کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بات کا بتنگڑ بناتا ہے۔ اپنا سا منہ لے کر جانا، شرمندہ ہونا۔ غلطی سرزد ہونے پر وہ اپنا سا منہ لے کر گیا۔ پانسا پلٹنا، بازی ہار جانا۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا کہ میرا پانسا ہی پلٹ گیا۔ الٹے پاؤں لوٹنا، جلد ہی واپس لوٹنا۔ میں نانی کے گھر گئی لیکن الٹے پاؤں لوٹ آئی۔ اندھیری نگری چوپٹ راج، ایسا نظام جہاں کوئی کام ڈھنگ سے نہ ہوتا ہے۔ دنیا کی کئی جگہوں پر بھی آج بھی اندھیری نگری چوپٹ راج ہے۔ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، کام کا بدلہ جلد ملنا۔ کبھی کبھی تو اپنی کرنی کا پھل جلد ہی مل جاتا ہے، گویا اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ آنکھیں دکھانا، غصہ کرنا، برابری کرنا۔ کچھ بدبخت نوجوان اپنے والدین کو بھی آنکھیں دکھانے لگتے ہیں۔ پگڑی اچھالنا، بے عزت کرنا۔ بچوں کو چاہیے کہ وہ ایسا کام نہ کریں جس سے ان کے والدین کی پگڑی اچھلے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، سب کا الگ الگ خیال۔ تم اپنی جگہ ٹھیک ہو تو لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دو، کیونکہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ پیٹ میں چوہے ناچنا، بہت بھوک لگنا۔ میں نے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے، میرے پیٹ میں تو چوہے ناچ رہے ہیں۔ باقی وسلام، اللہ حافظ۔